بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مہرین جبار ہے۔ ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے باہر کسی شور کی آواز سنائی دی۔ میں نے باہر کلینک میں آ کر دیکھا تو ایک لڑکی جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا میری اسسٹنٹ سے لڑ رہی تھی۔ اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے ملنا ہے۔ میں نے اپنی اسسٹنٹ کو کہا کہ اسے 2 منٹ کے لیے میرے آفس میں بھیج دو۔ لڑکی اچھی خاصی معقول گھرانے سے لگتی تھی، کافی پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی۔ بولیے بی بی کیا بات ہے؟ میں نے بظاہر سختی سے کہا تو کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ مجھے غلط مت سمجھیے گا، جانتی ہوں کہ اس طرح کسی کی کلینک میں نہیں آنا چاہیے، مگر مجھ پر یقین کیجیے میں بہت ضرورت مند ہوں، بلکہ یوں کہیے کہ میں بے گھر ہوں، بے سہارا ہوں، مجھے آپ کے کلینک میں نوکری کی ضرورت ہے۔ لڑکی نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی، میں آپ کو ایسے کیسے نوکری دے دوں؟ یہ ایک احساس شعبہ ہے، یہاں پر ہزاروں خواتین مریضہ آتی ہیں، ان کی دیکھ بھال ذمہ داری میری ہے، آپ اپنے بارے میں تعارف کروائیں پھر دیکھا جائے گا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہنے لگی کہ آپ مجھے 2 دن رکھ کر تو دیکھیے، اگر آپ کو کوئی مایوسی ہوئی تو نکال دیجیے گا۔ دیکھیے بی بی میں اس طرح آپ کو یہاں ملازمت نہیں دے سکتی، بہتر ہوگا کہ آپ کہیں اور ملازمت تلاش کریں۔ میرے کہنے پر اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے، اور وہ بہت مایوس لگ رہی تھی کہ ایک لمحے کو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اچھا چلو ایک کام کرو، میں نے نرس کو بلا کر کہا کہ اسے ایک نرس کے اسسٹنٹ کے طور پر یہاں نوکری دے دو۔ میرا شکریہ ادا کرتے نہ تھکتی۔ تب ہی میں نے اسے کہا کہ تم مجھ سے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ بھی لے لو اور کلینک کے ساتھ بنے کوارٹر میں رہنا شروع کر دو۔ لڑکی اسی بات پر بہت خوش ہوئی تھی اور اسے یہاں نوکری مل گئی تھی۔ اگلے 2 دن میں کئی حیرت انگیز واقعات ہوئے۔ مجھے میری نرس نے بتایا کہ آنے والی نئی لڑکی شازیہ کافی ذہین ہے، اسے سب ہی دوائیوں کے نام یاد ہیں اور وہ مریضہ کا خاص خیال بھی رکھتی ہیں۔ اس بات نے مجھے کافی حیران کیا اور مجھے شازیہ پر یقین آ گیا کہ وہ واقعی پڑھی لکھی ہے، لیکن حالات کی ماری ہے۔ اس کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر میں نے اسے اپنے آفس میں بلایا اور وہ بددستور نقاب کیے ہوئے تھی اور اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا تو اس نے یوں ہی نظریں جھکا کر جواب دیا جیسے مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو۔ شازیہ تم تو بڑی کمال کی نکلی، تمہیں دوائیوں کے نام کیسے یاد ہیں؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ جی میم، میں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے، FSc پری میڈیکل کے بعد میرا داخلہ ہو گیا تھا۔ کیا واقعی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن کیا؟ میرے سوال پر وہ چپ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے لاکھ خریدا لیکن اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ بہرحال مجھے چپ ہی رہنا پڑا۔ شازیہ یہاں مطمئن تھی، مریض اس سے خوش تھے، میرے لیے یہی بہت تھا، لیکن اس سب کے باوجود شازیہ کی حرکتیں مشکوک سی تھی۔ میں جب بھی اسے دیکھتی ہوں وہ گائنی وارڈ میں موجود ہوتی اور کسی نہ کسی حاملہ عورت کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی۔ اس کا یہ رویہ مجھے شک میں ڈال دیتا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر موجود نقاب بھی ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ آخر وہ ہر وقت اپنا چہرہ ڈانپے کیوں رکھتی ہے؟ حالانکہ جس وارڈ میں وہ کام کرتی تھی وہاں پر مرد ملازمین کا آنا جانا سختی سے منع تھا۔ ایسے میں گائنی وارڈ کے اندر شازیہ کا چہرے پر نقاب کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے کئی بار اسے اشاروں میں نقاب ہٹانے کی بات کی تو اس نے برا منا لیا۔ کہنے لگی کہ آپ مجھ پر شک کرتی ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن شازیہ کا رویہ اب بھی ایسا ہی تھا کہ اس پر شک کیے بنا چارہ ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی میں چپ رہی کہ کہیں اسے برا نہ لگ جائے۔ یہ سب ایسے ہی چلتا رہتا کہ ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے شازیہ کی حقیقت سب کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ شازیہ مجھ سے فطرتاً ڈرتی تھی۔ میں ایک دن گائنی وارڈ کا راؤنڈ لگا رہی تھی کہ شازیہ کو ایک عورت سے باتیں کرتے پایا۔ مجھے اس کی یہاں پر موجودگی عجیب سی لگی۔ میں نے اسے اس سے پہلے ایک کام اور دیا تھا کہ وہ پہلے نپٹا لے، مگر وہ یہاں اس عورت کے ساتھ بیٹھی گپے ہانک رہی تھی۔ تبھی میں نے سختی سے اس کا نام پکارا تو وہ کچھ اس انداز سے پیچھے مڑی کہ جلدی میں اس کا نقاب اس کے چہرے سے سرک گیا، اور یہ دیکھ کر وارڈ میں موجود سبھی خواتین کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میں شازیہ کو جلدی سے وارڈ سے باہر لے آئی اور اپنے آفس کی کرسی پر لا کر پٹک دیا۔ بتاؤ شازیہ، تم نے تو کہا تھا نا کہ تم اپنی گھبراہٹ کی وجہ سے نقاب کرتی ہو؟
مجھے سچ سچ بتاؤ تمہاری حقیقت کیا ہے، ورنہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت پولیس کے حوالے کر دوں گی، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ روایتی طریقے سے تمہاری تفتیش کریں۔ نہیں میم صاحب، میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں آپ کو اپنی پوری کہانی سناتی ہوں، آپ کو لازمی یقین آ جائے گا، کیونکہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور ایک عورت بھی۔ وہ سر جھکا کر اپنی کہانی سنانے لگی۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن میں جس گھر میں پیدا ہوئی تھی وہاں پر بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو اہمیت حاصل تھی، لیکن اس بات پر نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمارے خاندان کے لڑکے اکثر نکمے ہوتے ہیں۔ گھر کے اخراجات وغیرہ عورتیں ہی پورا کرتی ہیں۔ انہی دنوں جب میں نے ہوش سنبھالا تو میری 2 بڑی بہنیں جو مجھ سے پہلے بیاہی جا چکی تھیں اب آ کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ ان کی وجہ سے گھر کا ماحول اور بھی گھٹن زدہ ہو گیا تھا۔ اماں ابا ان کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ میری دونوں بہنوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، جبکہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ میں نے اماں ابا کی مخالفت کے باوجود بھی اپنی تعلیم مکمل کی۔ میں ڈاکٹرز کو دیکھتی تو ان جیسا بننے کی تمنا کرتی۔ میری یہ خواہش بھی بالائے آخر پوری ہو گئی جب مجھے ایک میڈیکل کالج میں داخلہ ملا، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے حسین ترین دن تھا۔ لیکن یہاں آ کر ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ میں نے اپنے بلبوتے پر میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان بڑی ہی بیوقوف اور کم عقلی واقعہ ہے۔ میری عادت تھی کہ میں ہر دوا خود پر استعمال کر کے اس کا نتیجہ دیکھتی۔ اس لحاظ سے بڑا قابل فخر سمجھتی تھی کہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہی ہوں، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں میری یہ عادت قہر بن کر ٹوٹے گی۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے گھر والوں کی اور میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میرا بھائی جو ہر وقت گلیوں میں آوارہ پھرتا رہتا تھا، ایک دن اس کے بارے میں خبر آئی کہ اس نے مخالف گروپ کی لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ ہمارا خاندان بھی غریب تھا، ہم اس طرح کی شرارتیں افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ شریکوں کے کہنے پر ابا نے بھائی کی پوچھ گچھ کی تو وہ صاف مکر گیا۔ کچھ دن کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ بھائی کو مقامی پولیس اٹھا کر لے گئی ہے۔ ابا تھانے پہنچے تو پتہ چلا کہ میرے بھائی نے مخالف گروپ کی لڑکی کی عزت پر حملہ کیا ہے، اور اب سچ نہ جانے کیا تھا۔ لڑکی والوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہم لڑکے کی کسی صورت معاف نہیں کریں گے، جیل سے چھوٹ بھی جائیں گے تو گولی سے اڑا دیں گے۔ تب میرے ابا نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میری بہنوں کے رشتے ان لوگوں کو پیش کیے، مگر وہ لوگ شادی شدہ بیٹیوں کا رشتہ پر راضی نہیں تھے، سو کنواری بیٹی یعنی کہ میری قربانی پیش کی گئی۔ میں تو بہت زیادہ صدمے میں چلی گئی۔ میں اپنی پڑھائی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرے بھائی کی جان چلی جاتی۔ اس طرح مجھے بھائی کے لیے قربانی کا بکرا بننا پڑا، اور میں اپنی پڑھائی چھوڑ کر شادی کی قربانی دینا پڑی۔ میری پڑھائی چھوٹی تو مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میں نے چند کتابیں گھر میں رکھ لی تھی جس سے میں مسلسل دوائیوں کے بارے میں سیکھتی رہتی۔ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم جان کا خطرہ۔ کچھ ہی دن گزرے تو میری ساس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ اولاد عورت کے بس میں تھوڑی ہوتی ہے۔ میں اپنی ساس کو سمجھاتی تو وہ مجھ پر ہی برس پڑتی۔ کان کھول کر سن لے، تو ویسے بھی شریکوں کی ہے، تجھے گھر بیٹھا کر مجھے کوئی سکون نہیں ملے گا۔ تم لوگوں نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی ہے۔ تمہارے بھائی نے میری بیٹی کو اور ہمارے خاندان کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ شکر کرو کہ ہم تمہیں بیار لے آئے ہیں، ورنہ نہ جانے تمہارا کیا ہوتا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں بھی اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی تاکہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکوں۔ ساج تو پہلے ہی یہی خواہش رکھتی تھی کہ اب شوہر نے بھی مطالبہ کر دیا کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں بچا۔ بھلا آخر میں نے اولاد پیدا کرنے کی حامی تو بھر لی، لیکن میں دل سے اس فیصلے پر راضی نہیں تھی۔ گھر میں اولاد کی خوشخبری ملی تو سب سے زیادہ خوشی میری ساس کو ہوئی۔ میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون پہ کیا تو میری دوست رافیہ کی کال تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے بڑی مشکل سے میرا نمبر ڈھونڈا ہے تاکہ وہ مجھ سے آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ بہرحال حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میری شادی ہو چکی ہے، میں شاید دوبارہ کبھی کالج نہ آ سکوں۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھی کیونکہ ابھی شادی کا صحیح وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا تم کیسی باتیں کرتی ہو، ابھی تک تو میری شادی ہو بھی چکی ہے۔ کہنے لگی شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تمہیں اولاد نہیں ہوئی تو تم ابھی اس شخص سے جان چھڑوا لو، تم ہاسٹل میں آ جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اللہ کے قانون میں خود سرحد کرنے سے انسان کو ہمیشہ برا ہی نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔
تب میں نے ایسا ہی کیا، اپنی سہیلی کے کہنے پر گھر والوں سے ضد شروع کر دی کہ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ جب تک تیرا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تو کہیں نہیں جائے گی۔ اس بات پر میں بہت رنجیدہ ہوئی، کیونکہ اب مجھے امی سے ہوئے 3 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اب یہاں سے جان چھڑوانا تو ناممکن تھا۔ تب ہی مجھے میری دوست نے مشورہ دیا کہ مجھے ایک خاص قسم کی گولی استعمال کرنا چاہیے تاکہ بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو اور میری جان چھوٹ جائے۔ میں اپنے مقصد میں اس قدر خود غرض ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے بچے کا بھی خیال نہیں کیا۔ اس معصوم روح پر کیا بیتے گی۔ اپنی سہیلی کی بتائی ہوئی گولی میں نے کھانا شروع کر دی۔ ان سے کچھ نہ ہوا تو البتہ میرے بچے کی نشو و نما خراب ہو گئی۔ بچہ اپنے وقت پر ہی پیدا ہوا، میں تو سلگتی رہ گئی۔ اب کالج میں بھی میرا داخلہ ممکن نہیں تھا۔ میں نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ 9 مہینے کے بعد میں نے ایک پیارے سے بچے کو جنم دیا تو پورے خاندان میں کہرام مچ گیا، کیونکہ میں نے بچہ پیدا کیا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر فالتو گوشت لگا ہوا تھا، جس سے لگتا تھا کہ میرے بیٹے کی 3 ٹانگیں ہیں، اور یہی بات پورے خاندان میں مشہور ہوئی تو میرے بچے کو منحوس اور نہ جانے کیا کیا کہا جانے لگا۔ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے پر جلد ہی رحم کیا اور تکلیف کی حالت میں اسے اپنے پاس بلا لیا، اور میرا بچہ جب فوت ہوا تو مجھ پر ایک اور لیبل لگ گیا تھا کہ میں منحوس ہوں۔ ایک دن میری ساس کو نہ جانے کس نے مشورہ دیا کہ مجھے فلاں حکیم صاحب کے پاس لے کر جائیں، اس نے میرا علاج بھی ہو جائے گا اور دوبارہ بچہ بھی جلد ہی پیدا ہو جائے گا۔ میری ساس مجھے ایک حکیم صاحب کے پاس لے کر گئی۔ انہوں نے مجھے ایسی جڑی بوٹی دی کہ جس سے میرا نظام درم بھرم ہو گیا۔ پیٹ میں شدید درد رہنے لگا اور کچھ ہی دنوں کے بعد میرے چہرے پر داڑھی آنے لگی۔ حالانکہ میں ایک نازک انداز سی عورت تھی، مگر میرے ساتھ زندگی نے ایسا مذاق بنایا کہ دوبارہ میرا اس محلے میں رہنا بھی مشکل ہو گیا۔ عورتوں کو اب پکا یقین ہو گیا تھا کہ مجھ پر کسی جن کا سایہ ہے۔ تب ہی میری حالت ایسی ہو گئی۔ میرے شوہر اور سسرالیوں نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ نہ دیا، بلکہ مشکل میں خود اپنا راستہ بچا کر وہاں سے نکل گئی۔ اس بات نے مجھے بہت دل برداشتہ کیا۔ ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ بالائے آخر چلتے چلتے آپ کا کلینک نظر آ گیا۔ یہاں آ کر میں اپنی قسمت آزمانا چاہتی تھی، لہذا میں آپ کے پاس آ گئی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے رکھ لیا، لیکن میرا یقین کیجئے میں نے آج تک کسی غلط نیت سے کسی عورت سے بات نہیں کی۔ میں تو ان سب کا خیال رکھتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر شادیہ چپ ہو گئی اور میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر کافی بال تھے، واقعی وہ کسی مرد سے کم نہیں لگتی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جلد ہی سیکھ جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر چکی تھی۔ میں نے اس کا علاج بھی کروایا۔ 6 مہینے کے مسلسل علاج سے وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں نے اسے میڈیکل کالج میں دوبارہ داخلہ بھی دلوا دیا۔ شازیہ کی زندگی اب بدل گئی تھی۔ وہ میرے ہاسٹل میں ایک نرس نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ سچ ہے کہ جن کی لگن سچی ہو انہیں اپنی منزل مل ہی جاتی ہے۔